سب سے پہلا سوال تو ظاہر ہے منگل کے دن اگر آپ کا انٹرویو ہو تو پوچھنا لازم ہے کہ آپ کی ملاقات ہو پائی یا نہیں ہو پائی آج بھی؟ نہیں ہو پائی جی میں نے تو ایک ہی دفعہ شعر پڑھا تھا کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو اس کے بعد تو نہیں ہوئی، اور وہ بھی 8 ہفتوں کی کے ایک گیپ کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد اب پھر 7 ہفتے گزر گئے ہیں تو نہیں اچھا ہوئی ملاقات۔ کسی اچھا مان ہے کہ میری ملاقات سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہاں، آپ سے محبت زیادہ ہے شاید نظام کو۔ یہ بتائیے کہ بیرسٹر صاحب آپ سنگل آؤٹ کیوں ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ مطلب بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی، جو دیگر قائدین ہیں اگر ہم لیگل ایکسپرٹس کہہ دیں پارٹی کے تو ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، آپ کی کیوں نہیں ہو پاتی؟ دیکھیے یہ تو آپ پوچھیں ان سے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے۔ میں جو بات ہوتی ہے لگی لپٹی کے بغیر کر دیتا ہوں، جو میں صحیح سمجھتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام فریب پر کھڑا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام کو دھتکارا گیا، اور پورا جو نظام ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جھوٹ ہے۔ تو یہ میں بات تو کرتا ہوں اور کروں گا، یہ مجھ پر میرے ووٹروں کا حق ہے کہ میں اس رات کا جو سانحہ ہے اس کو بھولنے نہ دوں کسی کو، اور جو اس ملک کی اس وقت صورتحال ہے، جس طرح پورے نظام پہ قبضہ ہے، آئین، قانون، عدالت سب ایک ہیولہ بن کے رہ گئی ہے، تو یہ بات تو میں تواتر سے کرتا ہی ہوں اور کرتا چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب کا بیان آیا ہے سامنے اور کچھ انکشافات یا کچھ پلاننگ علیمہ خان صاحبہ نے بھی شیئر کی ہے کہ قاسم سلیمان اب شرکت کریں گے، امریکہ جا رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے احتجاج میں بھی شرکت کریں گے۔ ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک اور بھی بڑے ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی میں جیل میں قید ہو کر آزاد ہوں، اور جو باہر ہیں وہ قید میں ہیں، ان کو اپنی آزادی کے لیے احتجاج کرنا ہے، ان پر لازم ہے۔ یہ وہ پیغام عوام کے لیے دے رہے ہیں یا پارٹی قائدین کے لیے دے رہے ہیں یا سب کے لیے ہی دے رہے ہیں، ریگارڈلیس کہ وہ پارٹی کا ممبر ہے نہیں ہے، پارٹی کا ورکر ہے نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب کے لیے ہے، یا آپ کی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ دیکھیے ہم سب اس نظام میں اب شکار ہو چکے ہیں نا۔ اگر عدالتیں مغلوب ہوتی ہیں، اگر ووٹ کو رد کیا جاتا ہے، اگر آزادی اظہار پر پابندی ہوتی ہے، اینکر کو نہیں پتا کہ اس کی نوکری کل ہوگی نہیں ہوگی، اس کو آف ایئر کر دیا جائے گا، کیا ہوگا، کون سی بات کس کو ناگوار گزرے گی، تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ہم سب کی آزادیوں پر حملہ ہے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا صرف معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح معاملات جا رہے ہیں، جس جانب پاکستان بڑھ رہا ہے، آج 27 یوٹیوبرز کے چینل جو ہیں ان کو بند کرنے کی ایک جو صحیح ہے وہ شروع ہو گئی، تو اس ملک کو قبرستان بنانے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ایک مصر نہیں بن پائے گا، وہ جنوبی ایشیا میں شاید ایک چین بھی نہیں بن پائے گا۔ ہماری ایک اپنی روایت ہے جس میں گفتگو کو ایک کلیدی کردار حاصل ہے۔ ہماری ساری تحریک آزادی جو تھی وہ گفتگو اور سیاست اور سڑک پہ نکلنے پر مبنی تھی۔ تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ جلسہ، جلوس، گفتگو بند کر دیں۔ یہ چیزیں ہماری سرشت میں ہیں، ہماری روایت کا حصہ ہیں۔ ہم بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم حق مانگنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 اگست کو اپنی جو ہماری تحریک ہے وہ پیک پر ہوگی، تو یہ 5 اگست میں تو 4 ہفتوں سے کم کا اب ٹائم رہ گیا ہے، جولائی کے ہم تقریباً مڈ تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ تحریک شروع کب ہوگی؟ اب پلان کیا ہے؟ کیونکہ چیزیں تو بہت حد تک پارٹی نے اپنے میٹنگز میں واضح کر لی ہوں گی اپنے لیے، لائے عمل تو تیار ہو گیا ہوگا ابھی تک، اگر وہ کہہ رہے ہیں 5 اگست کو اس نے پیک پکڑ لینی ہے تو۔ دیکھیے تحریک کا کیا مطلب ہے؟ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سطح پہ اپنی آواز بلند کریں۔ پاکستان کی سڑکیں ایک آزاد ملک کی سڑکیں ہیں، ہمارا آئینی حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ، یعنی کہ چلنے پھرنے کا جو حق ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق ہے، تو ہم اس حق کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ رائٹ آف ایکسپریشن ہے، ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 اس حوالے سے واضح ہے۔ اسی طرح اکٹھے کام کرنے کا حق حاصل ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، آرٹیکل 17 ہے ہمارے آئین کا۔ تو آپ پورے آئین کو پامال کر دیں تو آپ لوگوں کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑ سکتے ہیں، آپ پورے ملک کو آپ ایک جیل خانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چلنے سے روکیں، آواز بلند کرنے سے روکیں۔
مل بیٹھنے سے روکیں. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ہمیں آئین دیتا ہے, جو ہر مہذب معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو برطانیہ نکل میں پائیں گے عراق سلمان پہ صاحب، حملہ نکل ہو پائیں تو گے 10 آپ لاکھ لوگ احتجاج کرنے؟ دیکھیں ہم کوشش تو کریں گے. اگر ہمارے سامنے لاٹھی گولی چلتی ہے, ہمارے اوپر شیلنگ ہوتی ہے, تو یہ تشدد سرکار کی جانب سے ہوگا, ہماری جانب سے ہرگز نہیں ہوگا. ہم تعریف کرتے ہیں جب برطانیہ میں, لنڈن میں عراق کی جنگ کے حوالے سے 10 لاکھ لوگ سڑک پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ واہ. لیکن اپنے ہاں ہم میں یہ تاب نہیں ہے کہ لوگوں کو حق دیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں, سڑک پر آئیں, چلیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آئین قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم بغیر کوئی تشدد کیے, بغیر کوئی توڑ پھوڑ کیے اس حق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں روکنے والا جو ہے وہ آئین کے خلاف عمل کرے گا. اور مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہوں گے؟ مطلب آپ لوگ نکلیں گے, موبلائزیشن ہوگی, پھر اینڈ ریزلٹ کیا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں مطالبات کیا ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس ملک کو آزادی دے دو, اس قوم کو آزادی دے دو. جو عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے, جو آزادی اظہار کی اس وقت صورتحال ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے. جو ہمارے الیکشن کے ساتھ ہوا, جو عوام کے ووٹ کی اس وقت ہے, یہ تمام بنیادی معاملات ہیں جن کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی, کوئی منرلز مائنز کے ذریعے یہ ملک اڑان نہیں پکڑے گا. کوئی آپ جتن کر لیں, کوئی آپ کو قرضہ دے دے گا, آپ سمجھتے ہیں IMF کے قرضے کی وجہ سے اس ملک میں کوئی نئی روح پھونکتی جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. جب تک اس ملک کے لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھیں گے, جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا جو مستقبل ہے بطور ایک باعزت شہری وہ اسی ملک سے وابستہ ہے, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک بددل قوم ترقی نہیں کیا کرتی. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ قاسم سلیمان کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے, امریکہ وہ جائیں گے, اس کے بعد پاکستان بھی آئیں گے. ان کا پاکستان آنا از اٹ وائز ان حالات میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں علیمہ خان صاحبہ اور جو 2 بہنیں ہیں عظمیٰ صاحبہ اور نورین صاحبہ, وہ بھی ڈی چوک پر کھڑی ہوئی تھیں, صرف کھڑے رہنے پر ہی ان کو گرفتار کر لیا تھا. تو یہ دونوں بھی جب پاکستان آئیں گے تو وہ تو ڈیسٹینی سمجھ نہیں آ رہی سامنے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان بہنوں کے ساتھ ہوا. تو ہوئے نا, کیا فرق پڑتا ہے, کریں نا. یہ نظام جو ہے اپنی جو اصلیت ہے وہ بار بار دکھاتا ہے, دکھاتا رہے گا. تو اس میں تو نقصان انہی کا ہے جو اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں. گرفتاری سے, ڈنڈے سے تو کوئی خوفزدہ اب نہیں ہے. ہم حق بات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کے بیٹے اگر اپنے والد کے لیے سچ بولنا چاہتے ہیں, ان کے جو حقوق ہیں بطور انسان, بطور شہری, ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے. ان کو روکنے والا جو ہے وہ غلطی پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب ایم پی ایز جو ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ آپ ظاہر ہے ماہر قانون ہیں اور لاہور سے آپ کا بھی تعلق ہے, وہاں پر ان کی نااہلی کی کوشش کی جا رہی ہے محض اس لیے کہ انہوں نے ایوان کے اندر احتجاج کیا, اور جواز جو ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو ایم پی اے بھی نااہل ہو سکتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس میں قانونی قدغنیں ایسی آ جائیں گی کہ یہ سلسلہ پورا نہیں ہو سکے گا اور ایم پی ایز آپ لوگوں کے نااہل نہیں ہو سکیں گے, اور ایز اے ریزلٹ آپ لوگوں کی تعداد اتنی کی اتنی ہی رہے گی وہاں پر؟ دیکھیں تعداد سے بالکل کوئی اب فرق نہیں پڑتا, اور جہاں تک تعلق ہے آئین اور قانون کا, وہ بھی میری نظر میں اس وقت غیر اہم ہیں. جو منصوبہ ساز چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایک لغو منطق ہے کہ ان کو آپ جوڑیں کسی وزیر اعظم سے جس کو توہین عدالت کے جرم میں نااہل قرار دیا گیا ہو. ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ترش زبان استعمال کی, یا انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک ایسا رویہ اپنایا جو وسیلہ تھا. تو اس کے اوپر تو ممبران نہیں ہوا کرتے نااہل. دنیا میں کہیں بھی اس سے بہت بڑے واقعات ہو جاتے ہیں پارلیمان کے اندر, اسمبلی کے اندر, اور کسی بھی ملک میں, مہذب ملک میں, ممبران کو جو ووٹ لے کر آئے ہیں, جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہے, ان کو نااہل نہیں کیا جاتا. ہمارا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. آرٹیکل 62-63 بالکل واضح ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب کچھ بھی ممکن ہے اس ملک میں. اس ملک میں اب ہمیں تو یہ امید نہیں ہے کہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. ٹھیک. اچھا اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ریفرنس میں ابھی ٹائم ہے, تو آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو وہاں سے کوئی حل نکلتا نظر آ رہا ہے اس معاملے پر؟ آپ لوگ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ
کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں, جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں؟ دیکھیے یہ سارا معاملہ ہی غیر اہم سا ہے, لیکن اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے, ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہ غلط راستہ ہے, ان کے منصب سے منافی راستہ ہے, یہ گفتگو تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بتائیے سلمان صاحب فائنلی کہ تیمور جھگڑا صاحب نے, آپ نے سنا ہوگا آج کہ انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ موو کی ہے, اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج انہوں نے جو آروز تھے اور جو بھی عملہ تھا الیکشن کے حوالے سے, ان کے 9 سیٹوں کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے اور اپنی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے. یہ کام پارٹی کے دیگر رہنما بھی کرنے لگے ہیں. آپ کو یہ اسٹریٹجی ٹھیک لگی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی زیادہ, چونکہ عدالتیں اب اس طرح سے آزاد نہیں ہیں, تو چونکہ یہ ایک پریکٹس ایسی ہوگی جس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا, تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اچھا قدم ہے. دیکھیں ایک جرم تو ہوا نا, اس جرم کے حوالے سے کوئی ازالہ ہو نہ ہو, لیکن یہ کہنا کہ جرم ہوا, میں سمجھتا ہوں ٹھیک قدم ہے. کہنا چاہیے کہ 8 فروری کی رات ایک جرم سرزد ہوا, اور ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ تادیبی کارروائی ہو یا نہ ہو, لیکن جرم کے ہونے کا جو ہے ادراک ہونا اور اس کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ لوگ آگے یہ کریں گے کام؟ ہو سکتے ہیں اور حلقوں میں بھی یہ ہو.